ایک کے دل میں محبت ختم ہو جائے اور ایک رکھنا نہیں چاہے تو دوسرے کو یہ سیلف رسپیکٹ کا سوال ہے کہ ہم نہ رہیں. کوئی ماں باپ کا رشتہ تو ہے نہیں, ایک کانٹریکٹ ہے جو کہ ختم ہونے جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر شمس تبریز قاسمی کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز. 2019 میں دوبارہ بی جے پی سرکار آئی ہے, لیکن بی جے پی اس مرتبہ کچھ تبدیلیوں کے ساتھ آئی ہے. سرکار کے کام کاج کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں تبدیلی آئی ہے. بہت ساری وزارات اور منسٹری میں تبدیلی کی گئی ہے, لیکن اگر کسی بھی معاملے میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے, کسی ایک معاملے پر بی جے پی اٹل ہے, بضد ہے, برقرار ہے, تو وہ ہے طلاق کا ایشو, طلاق کا موضوع. پچھلے 5 سالوں میں یعنی 2014 سے 2019 کے درمیان بی جے پی طلاق کے معاملے پر سب سے زیادہ کام کرتی رہی. طلاق بل پاس کرنے کی پوری کوشش کی لیکن ناکام رہی اور اس کی وجہ سے کئی مرتبہ اس نے آرڈیننس جاری کیا. 2019 میں سرکار بننے کے بعد بی جے پی نے سب سے پہلے اپنا جو کام کرنا شروع کیا ہے تو وہ ہے طلاق بل کو پاس کرانا. گزشتہ دن یعنی 12 جون کو بی جے پی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اور کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد بی جے پی کے وزیر اطلاعات پرکاش جاویڈکر نے کہا کہ مانسون سیشن یعنی 17 جون سے جو پارلیمنٹ کا مانسون سیشن شروع ہونے جا رہا ہے اس میں پہلی فرصت میں ہم طلاق بل کو دوبارہ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے. طلاق بل ہے کیا؟ دراصل پچھلے 5 سالوں میں یعنی 2015 میں سپریم کورٹ نے طلاق کے موضوع کو چھوڑا. دراصل ایک ہندو لڑکی کی برابری کا مسئلہ چل رہا تھا کہ ہندوؤں میں خواتین کو یکساں حقوق حاصل نہیں ہیں, تو سپریم کورٹ نے اس کو جانچنے کے لیے کہا کہ ایک PIL مسلمانوں کے بارے میں داخل کیا جائے کہ مسلم خواتین کو برابری کا درجہ حاصل ہے یا نہیں, اور اسی کے بعد سے طلاق کا مسئلہ شروع ہو گیا. کئی خواتین سپریم کورٹ پہنچ گئی. اگست 2017 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ طلاق ثلاثہ یعنی طلاق بدعت جس کو کہتے ہیں وہ ایلیگل ہے. ایک مرتبہ میں اگر کسی نے 3 طلاق دی تو طلاق کالعدم سمجھی جائے گی. ایسا ہی ہوگا جیسے کہ طلاق دی ہی نہیں گئی اور رشتہ برقرار رہے گا. اس کے بعد حکومت نے پہلی فرصت میں کہا کہ ہم کوئی بل نہیں لائیں گے, سپریم کورٹ کا فیصلہ کافی ہے. لیکن دسمبر 2017 میں بی جے پی سرکار بل لے کر آ گئی اور بہت آسانی سے لوک سبھا سے بل پاس بھی ہو گیا. تاہم راجیہ سبھا میں بی جے پی کے پاس اکثریت نہیں تھی, وہ بل پاس نہیں ہو سکا. 2018 میں دوبارہ بی جے پی نے بل پاس کرنے کی کوشش کی اور لوک سبھا میں دسمبر 2018 میں بل پاس ہو گیا. تاہم 2018 میں بھی راجیہ سبھا سے بل پاس نہیں ہو سکا. معاملہ 2019 تک پہنچ گیا. حکومت نئی آ گئی ہے لیکن وہی حکومت ہے, بی جے پی کی دوبارہ اکثریت کے ساتھ سرکار بنی ہے. تو اس سیشن میں بھی اس مدت میں بھی بی جے پی نے کہا ہے کہ ہم طلاق بل کو پاس کریں گے. ایک ہنگامہ کریٹ کہا جا رہا ہے ٹی وی چینلز پر, میڈیا پر. پچھلے 5 سالوں میں کہا گیا اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ طلاق مسلمان خواتین پر ایک ظلم ہے, طلاق نہیں ہونا چاہیے. طلاق کے ذریعے سے مرد اپنی بالادستی برقرار رکھتے ہیں. کیا یہ سچائی ہے کہ واقعی طلاق عورتوں پر ظلم ہے؟ طلاق کے ذریعے سے مسلم فیملی تباہ و برباد ہوتی ہے یا پھر طلاق ایک رحمت ہے؟ طلاق کے ذریعے سے گھر میں سکون پیدا ہوتا ہے اور جب میاں بیوی کے درمیان رشتے نہیں نبھ پاتے ہیں تو طلاق کے ذریعے رشتے بہتر ہو جاتے ہیں. طلاق اگر زحمت ہے تو طلاق رحمت بھی ہے. سچائی کیا ہے؟ مسلم عورتیں کیا چاہتے ہیں؟ کیا واقعی مسلم خواتین بی جے پی جس کو ہمدردی کہہ رہی ہے اس سے مطمئن ہیں؟ بی جے پی جو قانون لا رہی ہے اس سے مسلم خواتین کو حقوق مل جائیں گے؟ اس سے مسلم خواتین کی حق تلفی ہوگی, مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوگی؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مسلم پرسنل لاء میں واقعی مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی مسلم پرسنل لاء میں مداخلت کر رہی ہے, شریعت کے خلاف کام کر رہی ہے. کچھ جو سوشل ورکر خواتین ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی ہمارے ساتھ بہتر کام کر رہی ہے. سچائی کیا ہے اس پورے ایشو پر آج ہم بحث کر رہے ہیں خبر در خبر میں, اور ہمارے ساتھ ہیں محترمہ شبنم نگار صاحبہ. آپ عالمہ ہیں, شریعت کے مسائل پر آپ کی گہری نظر ہے, تو ان سے ہم جانتے ہیں اس پورے ایشو کے بارے میں. شبنم نگار صاحبہ, آپ کا ملت ٹائمز میں بہت سواگت ہے, خیر مقدم ہے. طلاق کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ مسلم خواتین پر ایک ظلم ہے, طلاق نہیں ہونا چاہیے. بی جے پی کا اپنا ایک منشور ہے کہ اسلام کا طلاق نظام ہمیں منظور نہیں ہے. کچھ مسلم خواتین بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام جس کے معنی بھی سلامتی کے ہے اور رحمت کے ہے, اور خاص طور سے اسلام نے عورتوں پر بہت رحم کیا ہے اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں سب سے زیادہ بات کی ہے. اسلام کا سب سے بڑا دوستانہ رشتہ ہے وہ عورتوں سے اس طریقے سے ہے کہ اس عورت جو کہ دنیا میں ذلیل و خوار تھی اور عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا, جس وقت عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا اس وقت اسلام نے عورت کو انسان ہونے کا حق دیا.
اور قرآن میں کہا کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، یا یہ کہا کہ دونوں کی پیدائش حضرت آدم سے ہوئی ہے، اس طریقے سے آیت کہہ کے انہوں نے عورت کو انسانیت کا درجہ دیا اور اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ دیا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق اپنے شاہکار میں شامل کیا۔ اسی طریقے سے جب عورت بہت زیادہ ذلیل و خوار تھی، اس کو کسی طریقے کا حق حاصل نہیں تھا، اور اسلام کا جو بھی قانون ہے، اسلام کا جو بھی رول ہے، اسلام کا جو بھی حکم ہے، اسلام کے جو بھی فرائض ہیں، وہ کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک مکمل باضابطہ قانون نہیں بلکہ سسٹم آف لائف ہے، سسٹم ہے دنیا میں زندگی کو جینے کا ایک بہترین سلیقہ۔ طلاق کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ مطلب طلاق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک رشتہ رہتا ہے میاں بیوی کا اور فوراً مرد طلاق دے کر کے اپنی زندگی سے اس کو نکال دیتا ہے، اس کی زندگی تو بہت برباد ہو جاتی ہے۔ تو جس اسلام پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے کہ اسلام نے جو طلاق کا حق دیا ہے، طلاق جس اسلام مسلمانوں کو جو طلاق ہوتی ہے مسلم عورتوں کو، تو وہ ظلم کیسے ہے؟ تو دیکھیے اس کو میں اس طرح جسٹیفائی کروں گی کہ ایک فوجی ہے یا ایک قانون کا رکھوالا ہے یا کوئی باڈی گارڈ ہے، اس کو ایک اسلحہ دیا گیا ہے کہ بوقت ضرورت آپ اپنی سیفٹی کے لیے، جب آپ کی زندگی اور موت کا سوال ہو، جب آپ کی زندگی اجیرن بن جائے، جب آپ بہت پریشان ہو، تو آپ اس اسلحہ کا استعمال کریں، آپ اس اسلحہ کا استعمال کریں۔ لیکن وہ شخص جسے وہ اسلحہ دیا گیا ہے، اس اسلحہ کا استعمال، اس اسلحہ کا جو استعمال ہے وہ بیجا طور پر کرے اور ناحق کرے، غلط طریقے سے کرے اور اپنی سیفٹی کے بجائے ظلم اور زیادتی کے لیے کرے، تو بھلے اس اسلحہ سے اس سے انسان کی موت تو ضرور ہو جائے گی اور وہ مجرم بھی قرار دیا جائے گا، لیکن اس میں اس قانون کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں اس قانون کی کوئی غلطی نہیں ہے جس نے اس کو باڈی گارڈ بنایا یا محافظ بنایا اور اس کو اسلحہ دیا، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ اس شخص کی غلطی ہے جس نے اس کا غلط استعمال کیا۔ اسی طریقے سے طلاق ہے، طلاق جو ہے وہ عورت اور مرد کے درمیان جب ساتھ رہنا ناگزیر ہو جائے اور حالات بد سے بدتر ہو جائے اور اس کا اثر نہ صرف ان دونوں پر ہو بلکہ بچوں پر بھی ہونے لگے، خاندان پر بھی ہونے لگے، تجارت پر بھی ہونے لگے، صحت پر بھی ہونے لگے، یہاں تک کہ زندگی پر بھی ہونے لگے، تو اب یہ ایک راستہ ہے کہ ہم ان سے باہر نکلے، ان پریشانیوں سے، ان مصیبتوں سے ہم باہر نکلیں۔ اگر مرد عورت کو برداشت نہ کر سکے اور عورت مرد کو برداشت نہ کرے تو ہم اس کو باہر نکلے، تو اس سے باہر نکلنے کا ایک طریقہ ہے طلاق۔ لیکن طلاق اس وقت رحمت ہے، 100% رحمت ہے جب طلاق کو شریعت اور دین کے مطابق دیا جائے۔ لیکن کوئی شخص اگر طلاق کا استعمال غلط طریقے سے کرتا ہے، غلط طریقے سے اس کو استعمال کرتا ہے، غلط طریقے سے دیتا ہے، ظلم زیادتی کے ساتھ دیتا ہے، تو پھر یہی طلاق زحمت بن جاتی ہے۔ مطلب کہ طلاق سماج کی ضرورت ہے، سماج کی ضرورت ہے، طلاق سماج کی ضرورت ہے، آج کی ضرورت ہے جہاں پہ ذہن مرد اور عورت دونوں کا بہت زیادہ منتشر ہو چکا ہے، پہلے والے حالات نہیں رہے، عورت جو ہے مرد کی برابری کرنے لگی ہیں، وہیں پر جھگڑے اور لڑائی شروع ہو گئے، تو طلاق کی شرح اس اعتبار سے میرے خیال میں اسلام کو جو طلاق نظام ہے صرف اسلام میں تھا جس کو تمام مذاہب نے اپنایا ہے، بالکل شکل الگ الگ ہے، لیکن شکل الگ الگ ہے۔ نہیں، طلاق کا لفظ تو اسلام کے پہلے سے ہے، لیکن طلاق دینے کا جو طریقہ تھا وہ صحیح نہیں تھا، اس کو اسلام نے ایک طریقے میں ایک اس کو دائرے میں پرویا۔ اچھا، ابھی جو مودی سرکار کہہ رہی ہے کہ مسلم خواتین پر ظلم ہو رہا ہے، جی، تو مرد ظلم کر رہے ہیں اور دنیا کے دیگر ملکوں میں اس پر اصلاحات سے کام کیا گیا ہے، لیکن ہندوستان میں نہیں ہوا ہے، تو مسلم خواتین کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے ان کی زیادتی کو دور کرنے کے لیے ہم ایک قانون پاس کر رہے ہیں اور اس پر بضد ہے بی جے پی، بالکل اٹل ہے، اس سرکار میں بھی کرے، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بل آ رہی ہے واقعی مسلم خواتین کے مفاد میں ہے یا اس سے مسلم خواتین کی حق تلفی ہوگی؟ جی دیکھیے، دنیا کا کوئی بھی قانون ہو، چاہے یونان کا قانون ہو یا روم کی تہذیب ہو یا پھر مارکس کے معاشیات ہو، کوئی بھی قانون دنیا میں بنا ہے کسی بھی چیز کو لے کر کے، یا سائنسٹسٹ نے کوئی ریسرچ کیا ہے، تو کوئی بھی ایسا قانون، کوئی بھی ایسا ریسرچ، کوئی بھی ایسا فلسفہ، کوئی بھی ایسی تہذیب، کوئی بھی ایسی تمدن جسے انسان نے اس زمین پر بنایا ہے، وہ کمی سے خالی نہیں ہے،
وہ کمی سے خالی نہیں ہے. جس طریقے سے جہیز کا قانون آیا اس کا مس یوز ہوا, اسی طریقے سے آج بھی اگر طلاق کے قانون کو لایا جائے گا تو وہ عورتوں کے حق میں فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ گھر دو دلوں کے ملنے سے, دو ذہن کے ملنے سے بنتے ہیں, کسی قانون کے نافذ کرنے سے نہیں بنتا ہے. اور وہ دو دلوں کا ملنا, دو لوگوں کے ذہن کا ملنا, دو لوگوں کا ایک دوسرے کو عزت کرنا, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف اسلام نے طے کیا, باقی کسی قانون نے نہیں بنایا ہے. تو قانون بننے سے ایسا نہیں ہوگا کہ عورتیں بہت آزاد ہو جائیں گی, بہت فری ہو جائیں گی. ان کو رہنا تو مرد کے ساتھ ہی ہے, اور مرد کے ساتھ رہنے کا جو سلیقہ ہے وہ قرآن نے سکھایا ہے, وہ اسلام نے سکھایا ہے, اور اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ہم بل لا رہے ہیں, جو قانون بنا رہے ہیں, وہ قرآن کریم کے مطابق ہی ہے. نہیں, قرآن کریم کے مطابق نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 طلاق طلاق ہی ہے. قانون کہتا ہے 3 طلاق طلاق نہیں ہے, اور طلاق دینے والے کو سزا دی جائے گی. تو یہ غلط ہے نا. مطلب ہے کہ طلاق بھی نہیں ہوئی, سزا بھی دی جائے گی, تو غلط ہے. یہ بالکل غلط ہے. اسلام کے دائرے میں کہاں ہے اسلام؟ دیکھیے اصل بات کیا ہے, میں بتاتی ہوں اصل کیا بات ہے کہ ہمارا اسلامی قانون, جو اسلامی شریعت ہے ہمارا, جو ہمارا قانون ہے, جو مسلم پرسنل لا ہے ہمارا, وہ ہمارے لیے ایک قلعہ کی طرح ہے جنہوں نے ہمیں گھیر رکھا, ہماری حفاظت کر رکھی ہے. اس قلعہ میں کچھ نادان, کچھ بدبخت اور کچھ کم علم لوگوں نے اپنی کرتوتوں سے شگاف کر دیا ہے. سمجھ گیا, شگاف کر دیا. اور یہ جو ہمارے مخالف لوگ ہیں, وہ چاہے کہیں سے ہو, کسی بھی اس کے ہوں, کسی بھی پارٹی کے ہوں, کچھ بھی ہو, وہ اس فراق میں لگے ہوئے تھے کہ کب شگاف ہو اور ہم حملہ کرنا شروع کر دیں. تو وہ ان کو یہ موقع ملا ہے اور وہ اس پہ حملہ. اچھا یہ بتائیے دراصل کہ آپ خواتین کے درمیان رہتے ہیں, مسائل کا پتہ, کیا طلاق جو ہوتی ہے تو کیا طلاق صرف ون سائیڈڈ ہوتی ہے, صرف مرد ذمہ دار ہوتے ہیں طلاق کے لیے, یا دونوں طرف سے میاں بیوی میں نوک جھوک ہوتی ہے, لمبا عرصہ چلتا ہے, پھر طلاق کا واقعہ پیش آتا ہے, کیا ہوتا ہے, کس طرح؟ دونوں طریقے سے طلاق ہوتی ہے. طلاق تو اچانک بھی ہو جاتی ہے, تھوڑی سی بات پہ دونوں میاں بیوی ہائپر ہو گئے اور طلاق ہو گئی. تو اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ پروسیس سے بھی طلاق ہوتی ہے. تو جو پروسیس سے طلاق ہوتی ہے, جو اسلامی پروسیس ہے طلاق دینے کا, کہ اگر آپ کے حالات ناگزیر ہو گئے, ایک ساتھ آپ رہنا نہیں چاہتے ہیں, تو اس کے طریقہ ہے کہ پہلے بات چیت بند ہوتی ہے, پھر 2 فریق بیٹھتے ہیں, پھر اس پر مشورہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے, پھر بھی حالات نہیں سدھرتے تو پھر طلاق کی نوبت آتی ہے. تو جب طلاق ہوتی ہے تو یہ ایک پروسیس سے جہاں طلاق ہوتا ہے وہاں پہ کوئی بے عزتی نہیں ہوتی, کوئی ظلم نہیں ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی زیادتی نہیں ہوتی, سب کچھ اچھے سے ہوتا ہے. ابھی میں گاؤں سے آئی ہوں, تو ایک لڑکی میرے یہاں کام کرتی ہے, تو اس کے میں مثال کے طور پہ دے رہی ہوں کہ ایک لڑکی چھوٹی سی ہے جس کو ہم نے پڑھایا تھا, اس کی شادی ہوئی لیکن اس کو فٹ آتے تھے, شادی کے بعد اس کو فٹ آنے لگے اور بہت پریشان, مطلب ایک ایسی بیماری اس کو ہو گئی جو بیوی کے لیے مناسب نہیں ہے, بیوی کے لیے مناسب نہیں, مطلب ایک وہ گھر نہیں سنبھال سکتی. تو اس کے شوہر نے اس کو طلاق دیا. لیکن مجھے یہ اچھا لگا, اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ طلاق تو دیا ہے لیکن میرے جو شادی میں خرچے ہوئے تھے وہ پیسے بھی لوٹا دیے, اور میرے مہر کا بھی پیسہ مجھے دیا ہے, اور میرے بیٹے کا خرچہ بھی دیتا ہے. تو اس طرح کے اگر طلاق ہوں گے, جبکہ وہ اور لڑکی بالکل جاہل ہے, کچھ بھی اس کو نہیں پتا دنیا کے بارے میں, نہ تو دنیا پتا ہے نہ دین پتا ہے, لیکن جس سے اس کی شادی ہوئی تھی اس نے اس کو یہ سب دیا, تو وہ لڑکی آرام سے ہے, مطلب کوئی ظلم نہیں ہوا اس پر. ایسا نہیں کہ طلاق دینے کے لیے اسے الزام لگایا گیا یا اس پر ظلم کیا گیا. تو اگر پروسیس سے اسلامی دائرے میں شریعت کے اکارڈنگ طلاق ہوتی ہے تو یہ رحمت ہے. لیکن اگر کوئی اپنے نفس کے لیے, اپنی ضرورتوں کے لیے اور خواہشات کے لیے طلاق دیتا ہے, بے عزت کر کے دیتا ہے, طلاق دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے, اس کو ذلیل کرتا ہے, تو پھر وہ ظلم میں شامل ہے. اچھا, ایک بڑا جو مسلمانوں میں جو سیکولر خواتین ہیں, جو لبرل خواتین ہیں, ان کی طرف سے ایک اعتراض بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ اسلام میں صرف مردوں کو طلاق دینے کا حق دیا گیا ہے, عورتوں کو نہیں دیا گیا. عورتوں کو دیا بھی گیا تو خلا کی شکل میں, جس کا جو پہلے مرد ہی دے گا یا دارالقضاء جانا پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یک طرفہ حق دیا گیا, مطلب عورتوں کو حق نہیں دیا گیا جس طرح مردوں کو دیا گیا. نہیں, اسلام میں صرف طلاق ہی کو لے کر نہیں, کوئی بھی زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ, کوئی بھی سسٹم, کوئی بھی قانون ہے تو اس میں مرد اور عورت دونوں کو یکجا حقوق دیے گئے ہیں. بلکہ کچھ مقام پر عورتوں کو مرد سے زیادہ مقام دیا گیا ہے, مرد سے اوپر کا مقام دیا گیا. اس کے باوجود بھی طلاق کا جہاں مسئلہ آتا ہے تو مرد کو جتنا حق ہے طلاق دینے کا کہ اگر بیوی پسند نہیں ہے تو ہم طلاق دے دیں, یا بیوی سے ہم عاجز ہے تو طلاق دے دیں. اسی طریقے سے عورت سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر اس کو شوہر ناپسند ہے, وہ اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے, تو وہ اس سے طلاق یا پھر تفریق, یعنی خلا اور تفریق, یہ 2 طریقہ ہے طلاق, خلا اور نفاس, یہ ہے دو طریقہ ہے طلاق لینے کا, تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اب جس طریقے سے مرد طلاق دیتا ہے تو طلاق کے ساتھ مہر دیتا ہے اور کمپنسیشن بھی دیتا ہے.
دیتا ہے تاکہ وہ ایک زندگی کی شروعات کر سکے. اسلام نے اس کو کہا ہے کہ معروف طریقے سے آپ اسے ہٹائیں, معروف طریقے سے, جوڑا, جامہ, کپڑا, پیسہ, جو بھی آپ کی وہ ہے, جتنی لیاقت ہے آپ کی وہ اتنا دے کر کے آپ اس کو چلتا کریں. تو اسی طریقے سے عورت سے بھی کہا ہے, چونکہ آپ کی ضرورت ہے, آپ کو ان سے الگ ہونا ہے, مرد نہیں چاہتا آپ کو الگ کرنا, تو آپ اپنا ایک آفر رکھیے گا کہ آپ مجھے طلاق دے دیجیے, میں آپ کو یہ دوں گی, یعنی آپ کو مہر چھوڑ دوں گی یا پھر کمپنسیشن کے طور پر کچھ دوں گی, جو بھی ایسا. تو جس طرح مرد پر ہے اسی طرح عورت پر بھی ہے. تو کسی طریقے سے کہیں پر اسلام نے نامساعد حالات نہیں پیدا کیے ہیں, بلکہ ہر جگہ پر برابری کا وہ دیا ہے, برابری کا رتبہ دیا ہے عورت کو بھی اور مرد کو بھی. اور اسی طریقے سے عورت نکاح کے معاملے میں بھی, کہ اگر اس کی مرضی کے بغیر کوئی اس کا نکاح کرا دیتا ہے تو وہ اس کو فسخ کروا سکتی ہے. اسی طریقے سے بچپن میں اگر کسی نے نکاح کرا دیا, بڑی ہو گئی, بڑی ہونے کے بعد وہی آدمی اس کو اچھا نہیں لگتا تو اپنے نکاح توڑ سکتی ہے. سارے قانون برابری کے ہیں بالکل. اچھا, طلاق کے بارے میں ایک اور چیز جاننا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں طلاق کے بارے میں ایک اختلاف ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دی تو بعض لوگ کیا ہے کہ 1 ہوگی, زیادہ تر کیا ہے کہ 3 طلاق دی تو 3 ہو جائے گی, 3 دینے کے بعد طلاق مخلص ہو جاتے ہیں. لیکن جو قانون بن رہا ہے تو ان دونوں میں سے کسی بھی اسکول آف تھاٹس کو وہ فالو نہیں کر رہا ہے. قانون یہ کر رہا ہے کہ آپ نے ایک ساتھ 3 طلاق دی تو ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. اور اس کے بعد جو بل ہے, جو ابھی جو نیا ڈرافٹ کیا ہوگا تو سامنے نہیں آیا ہے, لیکن جو پچھلا ڈرافٹ ہے تو اس میں یہ تھا کہ کنگریزبل ہوگا, مطلب فوراً گرفتاری ہو جائے گی. اس کے علاوہ کرمنل ایکٹ کے تحت سزا ہوگی. تو جو ہے بالکل خلاف ہے, چونکہ شادی ہے, کانٹریکٹ ہے, سول معاملہ ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس طرح کا قانون بن جاتا ہے تو مسلم سماج میں بہت زیادہ تباہی آ جائے گی, عورتوں کا جو گھر ہے وہ برباد ہو جائے گا, کیونکہ ایک شخص جیل میں رہ کر کے آئے گا تو یقینی بات ہے کہ اس کو نہیں اپنائے گا. قانون کہہ رہا ہے کہ آپ کی بیوی بھی ہے, طلاق بھی نہیں ہوئی, تو شریعت کے اعتبار سے رہنا گناہ کا کام ہوگا, قانون کے اعتبار سے رہنا, اور سماجی طور پر رہنا بھی نہیں چاہے گا, اور محبت کے طور پر بھی نہیں رہ پائے گا, نہیں رہنا چاہے گا. تو میں یہ کہوں گی اس معاملے میں میرا ایک نظریہ ہے کہ دیکھیے, جہاں تک طلاق کا, میں پھر سے وہی بات کہوں گی کہ گھر جو بستے ہیں وہ 2 لوگوں کی سوچ سے بستے ہیں, 2 لوگوں کی محبت سے بستے ہیں. جب ایک کے دل میں محبت ختم ہو جائے, ایک کے دل میں محبت ختم ہو جائے اور ایک رکھنا نہیں چاہے, تو دوسرے کو یہ سیلف ریسپیکٹ کا سوال ہے کہ ہم نہ رہیں. کوئی ماں باپ کا رشتہ تو ہے نہیں, کانٹریکٹ ہے جو کہ ختم ہونے جا رہا ہے, جب ہمارے درمیان نہیں بن رہا ہے, تو روز روز ذلیل و خوار ہونے سے اچھا ہے کہ ہم وہاں سے نکل جائیں. اور دنیا بہت بڑی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے, اور یہ دنیا اللہ چلاتا ہے, کوئی ایک شخص نہیں چلاتا, کوئی شوہر, کوئی باپ نہیں چلاتا ہے دنیا کو. جس طرح باپ کے لیے دنیا ہے, شوہر کے لیے دنیا, عورت کے لیے بھی یہ دنیا ہے. تو آگے اور بھی راہیں ہیں اس کے لیے, اللہ تعالیٰ نے ہموار کر رکھی ہے. اور بہت ایسی ہسٹری ہے کہ ایک رشتہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا رشتہ اس سے کہیں زیادہ اچھا جڑ جاتا ہے. تو یہ سیلف رسپیکٹ کا سوال ہے کہ وہاں سے ہٹ جائے. ایک یہ بات. دوسری بات, جو قانون بننے جا رہا ہے اس کے لیے میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ 99.9% مسلمان جو اسلام کو مانتے ہیں وہ قانون کے ساتھ نہیں جائیں گے. اگر وہ لاگو بھی کر دیں گے تو وہ مانیں گے نہیں, اپنی زندگی میں اس کو شامل نہیں کریں گے. اور 0.1% جو اگر اس کو مانے گا بھی تو وہ نام کا تو مسلمان ہوگا, لیکن ایکچوئل وہ مسلمان نہیں ہوگا. تو بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی شبنم نگار صاحبہ کہ جو قانون بننے جا رہا ہے, جو مسلمان ہیں, اسلام کو فالو کرتے ہیں, وہ اس قانون کو نہیں مانیں گے. 99% مسلمان ایسے ہوں گے, اور جو لوگ اس کو فالو کریں گے تو اسلام کے خلاف ورزی ہوگی اور برائے نام وہ مسلمان ہوں گے. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے خبر در خبر کا پروگرام, اور آپ نے شبنم صاحبہ سے تفصیلات ملاحظہ کیا, اور آپ نے جانا کہ اسلام کیا کہتا ہے, طلاق کا کیا مقصد ہے, کس لیے اسلام میں طلاق رکھی گئی, اس کی کتنی اہمیت ہے, اور کس طرح طلاق دینی چاہیے. یاد رکھیں کہ اسلام میں طلاق کا 3 طریقہ ہے. ایک طلاق حسنہ کہلاتی ہے, دوسری طلاق بائن, اور تیسری طلاق مغلظہ. طلاق دینے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے اگر میاں اور بیوی کے درمیان نباہ نہیں ہو رہا, رشتے نہیں بن پا رہے ہیں, تو پہلے ایک طلاق دیجیے, بات چیت کا موقع ہے. اگر بات سبر جاتی ہے تو پھر اپنے رشتے کو برقرار رکھیے, اگر پھر بھی معاملہ نہیں سدھرتا ہے تو دوسری طلاق دیجیے, اس کے بعد تیسری طلاق ہے. یہی طلاق دینے کا طریقہ ہے. لیکن ہمارے سماج میں بھی یہ غلطی ہے, کوتاہی ہے, اور بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب رشتے نہیں بن پاتے ہیں یا ذرہ برابر وہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے تو ایک انسان اٹھتا ہے اور فوراً 3 طلاق دیتا ہے, 1 2 3 کر کے. اور آج واٹس اپ کا زمانہ ہے تو لوگ فوراً واٹس اپ پہ ریکارڈ کر کے بھیج دیتے ہیں, کسی اور کے ذریعے فون کر کے. تو اس کو بھی اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور سماج کی اصلاح پہلے آپ کو کرنی ہوگی تاکہ حکومت آپ کی مداخلت نہ کرے. یقین ہے کہ حکومت کا جو بل ہے, جو قانون ہے, وہ مسلم سماج میں اصلاح پیدا کرنا نہیں ہے, مسلم خواتین کے ساتھ مہربانی نہیں ہے, بلکہ ان کے گھر کو مزید تباہ کرنا ہے. لیکن اس تباہی کے لیے ہم نے کہیں نہ کہیں انہیں موقع دیا ہے, تو خود مسلم سماج کو اس بارے میں بیدار رہنا پڑے گا. اور جو مسلم خواتین ہیں ان سے میری
गुजारिश होगी कि जैसे शबनम साहिबा हैं, आलिमा हैं, या जो दूसरी ख़वातीन हैं आलिम इल्म दीन से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको मसाइल का इल्म, आप उनसे रब्ता कीजिए, आप उनसे जानिए, उनसे मसाइल पूछिए, कैसे रहना है, कैसे ज़िंदगी संवारनी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो वोमेन विंग है मुसलसल इस पर काम कर रहा है, उनका टोल फ्री नंबर है, तो आप भी उनसे जुड़िए, मसाइल को जानिए। अगर आपको किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम खुद आपकी मदद करेंगे, इनसे आपके राब्ते कराएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए आप हमारी मज़ीद अपडेट्स देखते रहिए और मिलत टाइम्स की वेबसाइट लॉगिन कीजिए। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।